نحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انسان اپنے دشمن کے لیے دعا کرے، اور اگر کسی کا دشمن نہ ہو یا وہ کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے تو پھر کس کے لیے دعا کرے؟ اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ رب تعالیٰ انسان کو ایسے مقام پر لے جائے کہ جہاں وہ اسے اپنی مخلوق میں اتنا مقبول کر دے کہ اس کا کوئی مخالف نہ ہو، یا اس کو ذہنی طور پر اتنا بلند کر دے کہ وہ کسی کو اپنا مخالف نہ سمجھے. تو جو انسان ذہنی طور پر اس بلندی پر چلا جائے تو وہ تو پھر خود مجسمے دعا ہو جاتا ہے، سر سے پاؤں تک وہ خود ہی دعا ہے. تو دعا کی ضرورت کیا رہے گی پھر؟ تو ایسا انسان جو اس مقام پر چلا گیا وہ پھر خلق خدا کے لیے دعا کرنا شروع کر دے تو رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. دعا بھی ایک بھلائی ہے جو ایک انسان دوسرے کو دے سکتا ہے. پھر خلق خدا کے لیے دعا کرنا شروع کر دے. یہ ایک اور سوال ہے کہ طبیعت میں برداشت اور مزاج میں نرمی کیسے لائی جائے؟ بار بار کی ناکامی کے بعد خوش اخلاق اور پر امید کیسے رہا جائے؟ بات صرف اتنی سی ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر دعوے زبانی کلامی رہتے ہیں. اگر مجازی لیول پر ہی چیزوں کو ہم دیکھیں تو مجھے اپنے بھائی سے بے پناہ پیار ہے، لیکن اگر اس نے مجھ سے کچھ اماؤنٹ قرض لے لی اور واپس نہ کی تو مجھے اس کے گلے شکوے اس سے پیدا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے پاس اس کا ذکر کرنا شروع کر دوں گا کہ میرے بھائی نے مجھ سے 2 روز کے وعدے پر پیسے لیے تھے اور واپس نہیں کیے. وراثت میں جو میرا حق بنتا ہے اگر بھائی نے وہ دبا لیا، نہیں دیا، تو میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا اور کوئی بعید نہیں کو کورٹ میں چلا جاؤں. لیکن دعویٰ یہ ہے کہ مجھے بھائی سے بہت پیار ہے. ہم اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں بڑا احترام کرتا ہوں اساتذہ کا کہ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، لیکن جہاں کہیں انہوں نے میری مرضی کے خلاف کوئی بات کی وہ احترام سب کا سبھاوا ہو جائے گا. ذرا کوئی مجھ سے ذرا سی بے وفائی کر جائے میرے خیال کے مطابق، میں اس کی مجبوریاں نہیں دیکھوں گا کہ کن حالات میں اس نے مجھ سے اس طرح کیا، تو میں اسے بدنام کرنے پہ تل جاؤں گا. حالانکہ اگر واقعی ہی مجھے بھائی سے بہت پیار ہے، اساتذہ کا بہت احترام ہے، تو ان کے رویے کا کیسے ہی ہو جائیں، اس کی طرف نظر جائے گی ہی نہیں میری. اسی طرح ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں میرے بہت سب سے زیادہ شاید میں ہی کروں گا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. لیکن یہ جو عشق ہے جس کے دعوے میں اتنا کرتا ہوں، وہ عشق مجھے آئیڈیالائز کرنے پر مجبور نہیں کرتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیالائز کر لوں زندگی میں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے زندگی میں، تو میں بے دریغ یہ کہہ دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی سمجھدار آدمی مجھ سے ایک سوال پوچھ لے کہ آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی سنت پہ کسی پہ عمل نہیں کرتے آپ، حالانکہ انسان جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے.
بڑی سمپل بات ہے. تو اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی پیروی کی جانی چاہیے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی اخلاق حمیدہ تھے، لیکن وہاں دو چار چیزیں بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہیں. ایک سخاوت، دوسرا عف اور درگزر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عف اور درگزر بے پناہ تھا. کوئی کتنا ہی مشرکین میں سے زیادہ ڈائی ہارڈ قسم کا مشرک ہو، کافر ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذاتی وجوہات پر سزا دی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا کہا ہو ذات وجوہات پر. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. تو جب ہم پر کوئی آ کے تنقید کرتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہم اگر اس لمحے یہ سوچ لیں کہ میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جاتے تھے اور دوسرے کو معاف فرما دیتے تھے، میں اسی سنت پہ عمل کروں گا، غصہ دب جائے گا. اور یہ ہمیں اپنے آپ کو سیلف سجیشن کے ذریعے 20-25 مرتبہ ہی سمجھانا پڑے گا. اس کے بعد عادت ہو جائے گی، پھر ہم روٹین میں غصے پر قابو پا لیں گے اور درگزر سے کام لینا شروع کر دیں گے. اس کا آسان ترین حل یہی ہے کہ ہم جب بھی غصہ آئے، جب بھی کسی کو برا بھلا کہنے کو دل چاہے، تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے. اس سے یہ چیز پیدا ہو جائے گی. ان کا اگلا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سکون اللہ کے ذکر اور نماز میں ہے، لیکن جب ان میں بھی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ایک بات تو طے ہے کہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی کوئی بات خلاف واقع نہیں ہوتی، وہ سب سچ ہوتی ہیں، پتھر کی لکیر کی طرح. اگر رب تعالیٰ نے کہا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے تو یقیناً ملتا ہے پھر. اور اگر سکون نہ ملے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ذکر کا حق ادا نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ذکر سے ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا. ہوتا یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. انسانی کمزوریاں ہیں، ان میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہمیں دکھ پہنچا ہوتا ہے، ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں. دماغ ہمارا ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم رب کو پکار رہے ہوتے ہیں تو بھی دماغ ہمارا سوچ وہی کچھ رہا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جگہ میری بے عزتی ہو گئی. زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے، لیکن نہ ہمارا دل زبان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، نہ دماغ. تو اگر دل اور دماغ ہمارا ساتھ نہ دے ذکر میں، تو پھر وہ ذکر ایک ایکسرسائز بن جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا ایک آسان سا علاج میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے آدمی
کہ سکون نہ آ رہا ہو کسی طرح. عام لفظوں میں اگر ہم گفتگو کریں کہ اگر ہم اندر سے بوائل کر رہے ہوں تو پھر کمرے کو بند کیجئے تنہائی میں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس آدمی پہ گرج برس لیجئے تو اندر کا غبار نکل جائے گا، آدمی کو سکون ہو جائے گا. پھر جب ہم ذکر کریں گے رب تعالیٰ کا تو پھر وہ ذکر اس طرح کا ہوگا کہ زبان کا ساتھ دے رہا ہوگا ہمارا دل بھی اور دماغ بھی، اس سے پھر ہمیں سکون پہنچے گا. اس کا آسان سا حل یہی ہے. اور ویسے بھی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو جا کے برا بھلا کہیں اور اس کا دل دکھے، یہ سب میں بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں بند کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس شخص کو برا بھلا کہہ لیں، کم از کم دوسرے آدمی کا دل نہیں دکھا، تو بچ گئے ہم اس بات سے. اس پہ عمل کر لیجئے. اور کوئی سوال آپ آج سوالوں ہی کا دن ہے، آپ فرمائیے. وعلیکم السلام. قرآن پاک میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، تو آپ نے کہا کہ دشمن کے لیے دعا کی ہے، اس والے سے بات. وہ میں جس دشمن کو ریفر کر رہا ہوں وہ یہ دشمن نہیں ہے. اس کے اندر تو دو چیزیں ہیں نا، کہ شیطان ایک وہ ہے جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کو ہم نفس کا نام بھی دیتے ہیں. ایک تو شیطان وہ ہے، اور ایک شیطان وہ ہے جو خارجی طور پر ہے، ہم سے باہر ہے. تو سب سے مشکل کام تو یہ ہے کہ خود وہ شیطان جو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے، ہم اس شیطان سے لڑ لیں. باہر کا شیطان تو اس وقت ہم پر حملہ آور ہوتا ہے جب اس کو ہم موقع دیں. عام طور پر تو ہم اندر بیٹھے ہوئے شیطان ہی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم اس شیطان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انڈائریکٹلی تو دعا ہو جائے گی وہ اس کی. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا اور دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا. حضور آج دو تجویز ہے. ایک یہ کہ موبائل فون میں اپلیکیشنز میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک اور طارق جمیل وغیرہ کی بھی آتے ہیں، اگر آپ کی بھی لیکچر کا وہاں پہ تربیت ہے تو وہ بہت آسانی ہوگی سب لوگوں کے لیے. دوسری تجویز حضور یہ ہے کہ خلافت میں شجرہ کا سلسلہ ہوتا ہے پورا، تو بڑے شاہ صاحب کا شجرہ اگر کتاب میں پبلش کیا جائے تو وہ بھی تھوڑی سی اچھی ہوگی ہمارے لوگ. نہیں، تجاویز تو دونوں ہی آپ کی بہت اچھی ہیں. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں جو میری صحت کے حوالے سے الفاظ ادا کیے ان کا شکریہ ادا کر دوں. ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے. میں بڑی مشکل سے اس طرف راغب ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو پبلک میں لے جاؤں. بہت لمبا عرصہ میں ادھر نہیں آیا، باوجود اس کے کہ کہتے رہے لوگ. تو مزاجن شاید میں پبلک لائف کا آدمی نہیں ہوں. تو اس لیے یہ جو اس قسم کی جو میڈیا کے ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس طرف میں اب بھی ذہنی طور پر جا نہیں پاتا. اور تجویز وہ بہت اچھی ہے، اس میں شک نہیں ہے. اسی طرح جو شجرہ ہے وہ مجھے عطا ہوا تھا بڑے شاہ صاحب کی طرف سے، اور وہ اب بھی موجود ہے، اگرچہ اس کے الفاظ ذرا معدوم ہو گئے ہیں. میری اپنی نالائقی ہے کہ اس کو مجھے رینیو کروانا چاہیے تھا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو پبلک نہیں کرنا چاہتے. لیکن تجویز اچھی ہے. میں انشاءاللہ تعالی
جو نئی آنے والی کتاب ہے، 2 کتابیں تیار پڑی ہیں پرنٹنگ کے لیے، ان میں کسی ایک میں آپ ہی کی تجویز کے حوالے سے، آپ ہی کے نام کے حوالے سے میں چھپوا دوں گا، تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور حکم کچھ جناب؟ حضور ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ورد کرتے ہیں، اس سے ان کو کوئی چیز عطا ہو جاتی ہے، کیا کوئی بھی آدمی اس کے روح کی بالغی اس لیول تک پہنچ جاتی ہے تب اس کو عطا ہوتی ہے، یا صرف اس کلام کی برکت؟ نہیں، وہ تو جب بھی ہم رب تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کوئی ذکر، اذکار، اوراد، تو وہ در حقیقت ہماری روح کو ہی لطافت بخشتے ہیں، اور اس کے نتیجے ہی میں یہ انعامات ملتے ہیں ہمیں۔ عام طور پر دیکھنے میں جو آئے گا آپ کے، وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ادھوری حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ بارہا اس موضوع پہ یہاں بات ہوئی کہ جو یہ راہ ہے تصوف کی، فقر کی، در حقیقت اس کا جو آبجیکٹو ہونا چاہیے، الٹیمیٹ آبجیکٹو، وہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رب مل جائے۔ اب وہ آبجیکٹو ہے الٹیمیٹ ہر فقیر کا، لیکن جب وہ یہ راہ چل رہا ہے تو اس پر انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وہ انعامات اس وقت تک انعامات رہتے ہیں جب تک کہ وہ فقیر ان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھتا چلا جاتا۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ انسان ان انعامات ہی میں کھو جائے اور اس کا آگے بڑھنے کا سفر ختم ہو جائے، تو وہ پھر انعامات نہیں رہتے بلکہ وہ ڈسٹریکشنز بن جاتی ہیں۔ جتنے فقیر لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اس قسم کی تمام چیزوں سے اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں اس عنایت کے لیے، لیکن اس میں کھوتے نہیں ہیں، وہ اس کو کوئی اچیومنٹ اپنی نہیں گنتے ہیں۔ جو دعا کا سلسلہ ہوتا ہے فقیر کے یہاں، وہ بھی ایک خاص لیول پر پہنچنے کے بعد اجازت ملتی ہے مرشد کی طرف سے کہ ہاں آپ دعا کر لیجئے لوگوں کی۔ دعا کی اجازت بعد میں ملتی ہے، پہلے درس و تدریس کی اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ جو دعا ہے، میں نے 2-3 مرتبہ یہ ذکر کیا، یہ اصل میں فقیر کے ہاتھ میں ایک ڈوڈگی ہے جس کو بجا کے وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے پھر لوگوں میں رب تعالیٰ کا کلام پھیلاتا ہے، رب کا پیغام پھیلاتا ہے، وہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے اپنی۔ کیونکہ خلق خدا اپنے دنیاوی مسائل کے حل کرنے کی لالچ میں اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ان سب پہ اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں اس طرف لگا لیتا ہے جو رب تعالیٰ نے راہ بتائی ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ تو فقیر ان چیزوں کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دیتے جو اس پروسیس میں، اس راہ پر چلتے ہوئے انہیں عطا ہو جاتی ہیں، کہ کشف مل گیا ان کو، مختلف قسم کی کرامات مل گئیں، ان کی دعا قبول ہونی شروع ہو گئی، یا ان کو امر حاصل ہو گیا کہ جو زبان سے کہا وہ ہو گیا، یا اس سے بھی اگلے مقام پر کوئی چلا گیا کہ جو اس نے سوچا وہ ہو گیا، اس سے اگلے مقام پر چلا گیا کہ جس کا اس نے آنکھ سے اشارہ بھی کیا اللہ نے وہ کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس کو قطعی طور پر کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ جناب وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، میرا ایک کوشچن تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے؟ اور جیسے کہ اگر کوئی بزرگ کہیں کہ آپ کسی نماز کے بعد اتنی تعداد میں سورہ فاتحہ کا ورد کر لیں تو اس میں بسم اللہ ساتھ پڑھی جائے گی؟ اور ساتھ میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی نماز میں ہم فرض یا سنت ادا کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب دوسری رکعت میں اٹھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، تو بسم اللہ ساتھ پڑھی جائے گی یا الحمدللہ سے اسٹارٹ کیا جائے گا؟
بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. تو نماز میں اس پر علماء کا اختلاف ابھی تک ہے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. اس کے بعد کی رکعت جو ہے، چونکہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پڑھنا، اللہ ہی کا کلام ہے سارا، تو سلام پھیرنے تک تو کنٹینیویشن ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر نماز میں ہم کوئی ایسا لفظ ادا کر دیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہے تو وہ مباح نہیں بات. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی تو بسم اللہ بے شک نہ پڑھیے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. اس پہ میرے خیال میں تو جہاں اختلاف آ جائے تو پھر اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ قرین قیاس ہو بات ادھر کو چلے جائیے. تو ہمارے یہاں تو یہ چونکہ دستور ہے کہ دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اس میں امام صاحب نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں طریقے سے جیسے اس میں کر لیجیے. اور وہ جو آپ نے یہ کہا کہ ہم جب اس کو ورد کے طور پر پڑھتے ہیں، اس میں اگر پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ایک بات یہ آ جائے گی کہ وہ ڈبل ذکر بنے گا کہ 71 ٹائمز اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 71 ٹائمز ساتھ پڑھ لے گا، تو دونوں کے انعامات مل جائیں گے اس کو. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، ایک کریشن جو ہے کائنات کی، اس کے بارے میں کئی دفعہ انسان کی سوچ جو ہے وہ بہت دور تک چلی جاتی ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کریشن سے پہلے کی باتیں ہیں یا اس سے دور نہ کی سلسلے میں آپ جاتے ہیں تو پھر میں اب یہ سوچ رہا ہوں تو یہ بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا اس کا ایک ہے کہ انسان اس میں وہ بھٹکتا ہے جو جا کے ذہن جا کے وہ نہ بھٹکتا. بڑا آسان سا کام ہے. دیکھیے، غور و فکر تو ہونا چاہیے. غور و فکر سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں روحانیت میں مختلف عالم کا ذکر ہوتا ہے کہ عالم ناسوت ہے، عالم ہاہوت ہے، تو ایک عالم حیرت بھی ہے. وہ عالم حیرت جو ہے اس کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل جواب دے جائے اور حیرت میں چلا جائے بندہ، تو وہ عالم حیرت. اور اس کے بارے میں جو فقیر گزرے ہیں جیسے حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیر، ان کا فرمانا یہ ہے کہ جو فقیر عالم حیرت میں زبان کھولے وہ فقیر نہیں ہے. تو جب انسان کی عقل کہیں کسی پوائنٹ پر جا کے جواب دے دیتی ہے، وہیں اس کا مرشد کام آتا ہے. پھر وہ مرشد سے کنسلٹ کرتا ہے کہ وہ استاد ہے، ان راہوں سے وہ گزر چکا، تو وہ اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو اس میں سے نکال لے گا. غور و فکر تو بہت ضروری ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن جہاں انسان کی عقل جواب دے تو پھر اپنے مرشد صاحب سے پوچھ لینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرشد اور مرید بنانے میں کوئی بھی یعنی کسی کو نہیں پتا تھا کہ مرشد کے آداب کیا ہے، مرید کے آداب کیا ہے. کہیں پر بھی کوئی کسی کو مرید نہ بیعت کروا لیتے. اب اگر ناواقفیت کی بنا پر اس وقت میں اگر کسی نے کسی کی بیعت کی ہو، بعد میں اس کو پتا چلے کہ وہاں سے اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں بیعت کرنے میں. بیعت جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہم کہیں گئے، دل کو اچھا لگا، فوری طور پہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہیں بیعت کروں گا اس کی.
میں اسی لیے ایک گزارش کرتا ہوں سب کی خدمت میں کہ بیعت کرنے میں کبھی جلدی نہ کیجیے. جو آدمی جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں 2-4 مہینے 6 مہینے جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کی گفتگو سنیے، ان کے طور طریقوں پر غور کیجیے. اگر اس کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن رہے اور آپ فیصلہ کریں کہ نہیں یہ جینوئن آدمی، پھر آپ بیعت کر لیجیے. تو اس طرح سے کرنے سے کبھی پھر انسان پچھتاتا نہیں بعد میں. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہ ملے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اگر میں گیا کسی صاحب کے پاس اور ان کو میں نے استاد مان لیا، اپنا مرشد مان لیا، اور میرا آبجیکٹو وہاں جانے کا یہ تھا کہ مجھے مافوق الفطرت قوتیں حاصل ہو جائیں، مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ میرا آبجیکٹو ہی بہت چھوٹا تھا. مجھے تو اپنے مرشد صاحب کے پاس جانا چاہیے یہ آبجیکٹو لے کر کہ میں رب کے پیغام کو صحیح طور پہ سمجھ جاؤں اور میں اس راہ پر چلوں جو رب کی پسندیدہ راہ ہے. تو یہ آبجیکٹو اگر لے کر میں چلوں گا، یہ اعلیٰ آبجیکٹو ہے، تو مجھے مایوسی نہیں ہوگی کہ اگر صحیح آدمی ہیں جن کو میں نے مرشد پکڑا ہے تو وہاں جب جاؤں گا میں، کیونکہ مرشد جب میں نے کسی صاحب کو پکڑ لیا تو میں انہیں آئیڈیلائز کروں گا، تو میں ان کے طور طریقوں کی نقل کرنا شروع کر دوں گا، اس کی پیروی کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو جب ان کے فٹ پرنٹس کو میں فالو کروں گا تو میں نیکی کی راہ پہ چل رہا ہوں گا جو اللہ کی پسندیدہ راہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں مرشد صاحب کے بارے میں کہ ہم ان کو ایک ایسے اونچے بڑے مقام پر بٹھا دیتے ہیں جو بحیثیت انسان اچیویبل نہیں ہوتا یا مینٹینیبل نہیں ہوتا. وہ جب تک ہم اپنے مرشد صاحب کو انسان سمجھتے رہیں گے تو چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ان سے سرزد ہوں گی وہ ہمارے یقین کو ڈاماڈول نہیں کریں گی ان پر. تو مرشد صاحب کو انسان سمجھیے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن یہ تقوی میں ہم سے بہتر ہیں، یہ علم میں ہم سے بہتر ہیں، اس لیے وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ہیں بہرحال وہ انسان. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ کسی پوائنٹ پر جا کر میں دیکھتا ہوں کہ میرے مرشد صاحب نے کچھ اس طرح کا عمل کر لیا جو عام حالات میں نہیں کرتے وہ، تو مجھے دکھ نہیں ہوگا. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ انسان ہے، وہ کبھی کسی کیفیت میں ذہنی طور پر اٹھتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی میں. اگر کوئی ایسا ان گارڈڈ مومنٹ تھا کہ کوئی آیا اس نے مرشد صاحب کو برا کہہ دیا تو انہوں نے ریئیکٹ کر دیا، تو میرے دل میں فوراً آیا کہ صاحب یہ تو سنت کے خلاف ہے بات. یہ کیسے ریئیکٹ کیا مرشد صاحب نے؟ تو میرے دل میں ایک کسک سی ہو جائے گی نا. لیکن اگر میں اپنے مرشد صاحب کو انسان سمجھتا ہوں تو اگر وہ اس طرح ریئیکٹ کر گئے کسی وقت تو میں یہی سمجھوں گا کہ انسان ہیں، شاید کسی پریشانی میں تھے، کسی اور کیفیت میں تھے، تو وہ ریئیکٹ انہوں نے کر لیا ہے. ابھی 2-4 روز پہلے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کسی کا ذکر کیا کہ ان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، کہنے لگے ذرا دعا فرمائیے ان کے لیے، انہیں دعا کی ضرورت ہے کہ وہ یہ نہ کریں. تو اس کے بعد بھی انہوں نے جو کچھ کہا وہ وہی تھا جو میں نے ابھی عرض کیا. وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے کہ وہ صاحب اس طرح سے ریئیکٹ کریں. میں کہا آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے حسد اور یہ غیبت ان کی ختم کر دے آدمی.
لیکن اگر وہ ان کو انسان کے درجے پر رکھے ہوئے ہوتے تو اس طرح سے وہ افسردہ نہ ہوتے ان کی اس بات سے. مرشد کو انسان کے مقام پہ رکھیے. تو یہ 3 چیزیں کر لیجئے، اس کے بعد چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں کہ انسان پچھتائے کہ میں نے یہاں بیعت کیوں کر لی. جناب وعلیکم السلام. سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کامل اتباع کا ایک نمونہ ہے کہ آرٹسٹک ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. آپ کی زندگی میں سر جو ہے مرشد کا نہیں وہ ہمیں چیز نہیں ملتی، یعنی کہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے روشنی اور ہدایت نصیب ہوئی ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کیجیے. بہت سمپل بات ہے. پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب کے سب چوزن لوگ تھے، اور رب تعالیٰ نے چونکہ اپنی مخلوق کو ان کے ذریعے سے ہدایت دینی تھی، تو جب تک کہ وہ پرفیکٹ نہ ہوں لوگ ان سے ہدایت نہیں لیتے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں پرفیکشن نہ ہو اور ان سے کہیں کوئی غلطی خدا نخواستہ سرزد ہو جائے تو پھر امت کے لیے وہ دلیل ہو جائے گی کہ نہیں، یہ غلط کام ہمارے پیغمبر نے کیا تھا. اس لیے یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے امی ہی رکھا ہے. انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی. رب تعالیٰ نے ان کو خود فرشتے کے ذریعے سے تعلیم دی تاکہ اس کے اندر کہیں کوئی فلا نہ رہ جائے. تو رب کے اور پیغمبر کے درمیان کسی مرشد کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہر پیغمبر کا مرشد خود براہ راست رب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ان کی تعلیم دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ پرفیکشن میں چلے گئے. تو جنہوں نے انبیاء کی امامت کرائی ہے تو وہاں تو پرفیکشن 100% سے زیادہ ہے. تو اسی صورت میں آئے گی جب رب ان کو براہ راست تعلیم دے رہا ہو. یہ ہے اس کے پیچھے بات. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی بشرط زندگی. السلام علیکم.